السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کی نماز کے بعد ہمیں کون سے اذکار اور تسبیحات پڑھنی چاہیے؟ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز اوابین پڑھی جاتی ہے، ان کی کیا فضیلت ہے؟ تو یہاں پر میں چند دعائیں، چند وظائف، تسبیحات اور مغرب کی نماز کے بعد جو اوابین کی 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔ اس سے پہلے آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں پہنچتا تو آپ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل کا بٹن ہے، بیل کے بٹن پہ جا کے آل بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں تسبیحات، ذکر و اذکار اور اوابین کے نوافل کی فضیلت کیا ہے، یہاں پر میں چند حدیث آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو یہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ یہ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو یہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی، یعنی 6 رکعتیں پڑھنے سے ہمیں 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور یہ 6 رکعتیں کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں اور رحمان کو یعنی اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ یہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان پر ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، یعنی قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہوں گے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ کلمات رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں انسان کے گناہ رکھ دیے جائیں گے، تو یہ پلڑا جھک جائے گا جس میں یہ تسبیحات اور یہ کلمات رکھے جائیں گے، اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، پسند ہیں۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں اور ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھ لیا کریں۔ مسجد میں جب آپ جماعت کے لیے آئیں، ابھی نماز میں دیکھا کہ وقت باقی ہے تو آپ یہ کلمات پڑھتے رہیں، اس کی تسبیح پڑھ لیں، جتنا ہو سکے ان کلمات کو پڑھتے رہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو قیامت کے دن نامعمال میں سب سے وزنی عمل ہوگا اور ترازو میں، میزان میں سب سے بھاری پلڑا ہوگا جس میں یہ کلمات رکھے جائیں گے، تو ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے جنت میں داخلے میں صرف موت حائل ہوگی۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جنت میں داخلے میں صرف موت حائل ہوگی، یعنی اس کو موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھا جنت میں داخل فرما دیں گے، یعنی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے جنت میں جانے میں صرف موت حائل ہے، موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فوراً جنت میں بھیج دیں گے۔ تو آیت الکرسی کی اتنی زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک چوتھی حدیث ہے جس میں مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھے
تو سورۃ الواقعہ اسے فقر و فاقہ سے بچائے گی، محتاجگی سے دور کرے گی، محتاجی اس شخص سے دور ہو جائے گی، فقر و فاقہ اس شخص کو نہیں آئے گا جو شخص سورۃ الواقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بہت بڑے فقیہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، وہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے گئے، ان کی عیادت کے لیے گئے، اور ساتھ میں کچھ اشرفیاں درہم دنائر بھی لے لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں، میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ سے ملاقات کی، آپ کو دعائیں دی، اور ساتھ میں اشرفیاں جو لے کے گئے تھے وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان یہ کیا لائے ہو، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں، درہم دنائر لایا ہوں، آپ کے جانے کے بعد آپ مرض الوفات میں ہیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا اور فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروا دی ہے، وہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھتی ہیں، میری بیٹیوں کو فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، میرے گھر میں بھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروا دی ہے۔ تو اتنا زیادہ ان کا یقین تھا سورۃ الواقعہ پڑھنے پر کہ میرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، اور ان درہم دنائر کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں واپس لے جائیں، مجھے ان کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ دیکھیں بیٹیوں کی اتنی زیادہ فکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کیونکہ بیٹیاں گھر میں رہتی ہیں، بیٹیاں کاروبار نہیں کرتی بلکہ مرد کاروبار کرتے ہیں، خواتین کاروبار نہیں کرتی، یہ یہاں سے بتانا مقصود ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ چونکہ کاروبار بھی نہیں کریں گی، کوئی بزنس کوئی جاب نہیں کریں گی، تو رزق کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے اشرفیاں اور درہم دنائر لے کے گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی سے سنا ہے جو شخص سورۃ الواقعہ مغرب کے بعد پڑھ لے اسے فقر و فاقہ محتاجگی نہیں آئے گی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کرا دی ہے، وہ اس کو روزانہ پڑھتی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ میرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، محتاجی نہیں آ سکتی، چاہے آپ درہم دنائر واپس لے جائیں۔ تو سورۃ الواقعہ پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد آپ اوابین کے 6 رکعت نوافل پڑھیں۔ اوابین کے 6 رکعت نفل کیسے پڑھیں؟ آپ مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی بعد کی 2 سنت پڑھیں گے۔ 2 سنت پڑھنے کے بعد اب جو 2 نفل ہوتے ہیں مغرب کی سنت کے بعد، ان 2 نوافل کو آپ اوابین کی نیت سے پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز نفل اوابین واسطے اللہ تعالیٰ کے، اوابین کی نیت سے پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ آگے 4 رکعت اور پڑھ لیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں، یعنی 2 رکعت کر کے آپ 6 رکعت پڑھیں گے۔ تو مغرب کی سنت کے بعد جو نفل ہیں ان کو بھی آپ جو ہے اوابین میں ایڈ کریں، اور اس کے ساتھ 4 اور نفل پڑھ لیں، تو اس طرح 6 رکعتیں آپ کی ہو جائیں گی۔ اور بعض فقہاء بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب کی فرض نماز کے بعد کی جو 2 سنت ہیں اس میں سنت کی نیت بھی کر لیں اور اوابین کی نیت بھی کر لیں، تو اس طرح بھی اوابین کی نیت سے آپ پڑھیں گے تو سنت بھی ادا ہو جائیں گی، اوابین کا ثواب بھی مل جائے گا، اور پھر جو 2 نفل ہوتے ہیں سنت کے بعد وہ بھی اوابین کی نیت سے پڑھیں اور 2 نفل اور پڑھ لیں، تو اس طرح بھی آپ کی اوابین کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت الگ پڑھی جائے اور نوافل الگ پڑھے جائیں، اور جو سنت کے بعد کے نوافل ہیں انہیں بھی اوابین کی نیت سے پڑھ لیا جائے، اور اس کے ساتھ 4 نوافل یعنی 2 رکعت کر کے وہ پڑھ لیں۔ یہ کل 6 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی ہوتی ہیں۔ جو شخص ان کو پڑھے گا اور ان کے پڑھنے کے بعد کوئی بری بات نہ کرے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے ان نوافل کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو دیگر نوافل کا ہے، سنت جیسے آپ نے پڑھی ہے اسی طرح ہی آپ نے پڑھنی ہے، اور تلاوت بھی اسی طرح کریں گے جیسے آپ سنت نوافل کے اندر تلاوت کرتے ہیں، کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کے پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس تسبیح کو پڑھ لیں، آیت الکرسی اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور سورۃ الواقعہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔